بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن. رواہ ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چیز تیرے پاس نہیں اسے بیچنا جائز نہیں، اور جس چیز کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی اس پر نفع لینا بھی جائز نہیں۔ دوستو، تجارت کے شرعی اصول بیان کیے جا رہے ہیں، اور آج ایک اہم اصول پر ہم بات کریں گے، اور وہ ہے لا ربح ما لم یضمن۔ جس چیز کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی اس پر نفع لینا بھی جائز نہیں۔ ہمارے ہاں رائج زبان میں اگر اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ جس سودے میں رسک نہیں لیا گیا اس سودے سے نفع لینا بھی جائز نہیں۔ اس کی دو صورتیں ہیں، اس ضابطے میں دو صورتیں آئیں گی۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز کو خریدا اور قبضہ کے بغیر آگے بیچ دیا۔ ظاہر ہے جب آپ نے اس پہ قبضہ ہی نہیں کیا تو آپ نے اس کی ذمہ داری ہی نہیں لی، رسک ہی نہیں لیا۔ چونکہ قبضہ کریں گے تو رسک ہوگا نا، کہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس آنے کے بعد وہ چیز خراب ہو جائے، وہ چیز ضائع ہو جائے، تو اب وہ آپ کی ذمہ داری میں، آپ کے رسک میں آئی ہے۔ اب رسک لے کے نفع لینا اور نفع اٹھانا یہ جائز ہے، اور یہی بنیادی طور پہ تجارت ہے، اور اسی کو ہی شریعت کی نظر میں محمود جانا گیا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو قبضہ کرنے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه۔ جو آدمی کھانے کی کوئی چیز خریدے، جب تک اس پہ قبضہ نہ کر لے اس کو آگے نہ بیچے۔ ہر منقولہ چیز کے بارے میں یہی حکم ہے کہ قبضہ سے پہلے اس کو بیچنا جائز نہیں، کیونکہ اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی جا رہی۔ جب تک ذمہ داری، جب تک رسک نہیں ہوگا، اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہوگا۔ اور اس کی دوسری صورت اس اصول اور ضابطے کی، وہ شراکت کے متعلق ہے۔ شراکت کے متعلق کہ آپ نے کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہے، کسی کے ساتھ پیسے ملائے ہیں کہ تجارت میں شامل کر لیں۔ اب اس کے اندر جب تک آپ رسک نہیں لیں گے، جب تک آپ ذمہ داری قبول نہیں کریں گے، نفع اٹھانا جائز نہیں ہوگا۔ اور یہی بنیادی فرق ہے سود میں اور تجارت میں، کہ سود میں کیا ہوتا ہے، آپ کسی طرح کا رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ نے کسی کو 20 لاکھ 25 لاکھ روپے دیے ہیں، بینک میں جمع کروا دیے، کسی کو دے دیے کہ بھائی مجھے ماہانہ 1 لاکھ روپے 50,000 روپے چاہیے، میرے پیسے بھی محفوظ رہیں اور مجھے یہ فکس اماؤنٹ بھی چاہیے۔ یہ ہے کہ آپ اس میں رسک نہیں لینا چاہتے بالکل بھی۔ یہی سود ہے، اور یہ شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ شراکت اور تجارت کیا ہے کہ آپ اس میں رسک اٹھائیے۔ آپ جس کے ساتھ شراکت کر رہے ہیں ان سے کہیے کہ میں نفع اور نقصان میں دونوں میں آپ کا شریک ہوں، اور میں رسک اٹھا رہا ہوں۔ جب آپ رسک اٹھا رہے ہیں تو اب آپ کے لیے اس سے نفع اٹھانا بھی جائز ہے۔ اگر اس چیز میں نفع ہوگا تو جتنے پرسنٹ آپ کا ان کے ساتھ طے ہوا ہے، نفع بھی اور نقصان بھی، اتنے پرسنٹ آپ کے لیے نفع لینا بھی جائز ہوگا۔ اس لیے ان ضابطوں کے مطابق تجارت کرنے کی کوشش کریں، شراکت کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایپس، بہت ساری ایسی چیزیں وہ چل رہی ہیں، اور لوگ اب رسک لینے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے۔ یاد رکھیے، سود اور تجارت میں بنیادی فرق ہی یہ ہے کہ تجارت میں رسک ہے اور سود میں رسک نہیں ہے۔ سود میں آپ کہتے ہیں بس میرے پیسے محفوظ رہنے چاہیے اور مجھے ماہانہ فکس اماؤنٹ ملنی چاہیے بس، جبکہ تجارت میں شریعت کہتی ہے رسک لیجئے، اور زمان میں اپنی کسی ذمہ داری میں چیز کو لیجئے، اور اس کے بعد اس سے نفع کمائیے۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیجئے کہ اللہ ہی رزاق ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ اور جب انسان کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے، اللہ کے خزانوں پہ ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے غیب کے خزانوں سے ضرور عنایت فرماتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔